تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عقیل بھائی، آپ نے سوال کیا کہ روزہ یوم عرفہ کا ہے یا 9 ذوالحجہ کا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک جدید اختلافی مسئلہ ہے۔ یہ 1300 سال میں یا دیگر جو تحقیق کی گئی ہے گزشتہ صدیوں میں، اس میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ یہ ایک جدید مسئلہ پیش آیا اور اس کی وجہ ٹیکنالوجی ہے۔ ٹیکنالوجی کی وجہ سے مواصلاتی نظام جو تیز ترین ہو چکا ہے، ٹیلی کمیونیکیشنز کا یا انٹرنیٹ کا یا دیگر سیٹلائٹ سسٹمز جو ہیں، ان کی وجہ سے لوگوں کو معلوم ہونے لگا کہ سعودی عرب میں وقوف عرفات کے لیے حاجی کس دن جمع ہو رہے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ تمام نظام مواصلاتی نظام نہیں تھا، اس وقت ان 13 صدیوں میں اہل اسلام یوم عرفہ کا روزہ کب رکھتے تھے؟ یقیناً وہ اپنے علاقے میں رؤیت ہلال کے اعتبار سے ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو عرفہ کا روزہ رکھتے تھے، اور جو مشہور روایت ہے قریب رحمہ اللہ کی جو صحیح مسلم میں ہے، وہاں بھی یہی بات موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خلیفہ وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شام میں رؤیت ہلال کو ان کی مدینہ منورہ کے لوگوں کے لیے تسلیم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے علاقے کی رؤیت کو تسلیم کیا۔ فاصلہ بہت زیادہ تھا، اور بھی دیگر معاملات ہمارے سامنے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا، چاند دیکھ کر افطار کرنا، یعنی رمضان کا مہینہ مکمل کرنا، اور شعبان کے مہینے کا اختتام کر کے رمضان کی ابتدا کرنا، یہ سب بھی چاند کے اعتبار سے ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو داؤد میں کتاب الصیام میں عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ 9 ذی الحجہ، ذوالحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے، صحیح سند سے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ذوالحجہ کے روزوں میں 9 تاریخ تک کے روزے رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں یہ بات شامل تھی، اور اسی اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں جو اعمال کی فضیلت ہے، اس میں روزے رکھنا بھی ان فضائل کو حاصل کرنے کا ایک عمدہ ذریعہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ آپ جس دور میں آج رہتے ہیں، اچانک دنیا کا مواصلاتی نظام ختم ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی بات ہو سکتی ہے کہ جی اطلاع نہیں مل رہی کہ وقوف عرفات کس دن ہے۔ آپ ذوالحجہ کا چاند دیکھ کر مہینے کی ابتدا کریں گے، اور پھر 9 ذوالحجہ کو آپ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے۔ پھر ایک اور بات اس پر سوچیں، آپ عرفہ کا دن اگر حاجیوں کے عرفات میں وقوف کرنے کے ساتھ ہی تصور کریں گے، اور آپ یہی سمجھیں گے کہ ہم اسی دن کو یوم عرفہ کہیں گے اور اسی دن کا روزہ رکھیں گے، تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یوم عرفہ کے بعد کا جو دن ہے وہ یوم النحر ہوتا ہے، قربانی کا دن۔ اب آپ جس طرح سے یوم عرفہ کے روزے کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ میں وقوف عرفات کے دن روزہ رکھوں گا عرفہ کا، تو پھر اسی طرح سے آپ کو یوم النحر
میں ہی جو قربانی کرنی ہے وہ بھی حاجیوں کے اعتبار سے آپ کو کرنا پڑے گا، تو پھر آپ اختلاف میں پڑ جائیں گے۔ عرفہ کا دن آپ نے مان لیا اپنے ملک کے اعتبار سے ایک دن پہلے، یعنی جب پاکستان میں 9 ذی الحجہ ہے تو آپ نے پاکستان کی 8 ذو الحجہ کو عرفہ کا روزہ رکھ لیا، کیونکہ وقوف عرفات پاکستان کی تاریخ کے اعتبار سے 8 تاریخ ہے، اور پھر اگلے دن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، اور پھر اس سے ایک دن چھوڑ کر آپ نے یوم النحر کو قربانی کا دن تسلیم کیا۔ تو یوم عرفہ کے فوراً بعد یوم النحر کا آنا یہ ظاہر بات ہے بالکل، لیکن آپ وقوف عرفات کے ساتھ یوم عرفہ کو مشروط کر کے 9 کے بعد ایک دن چھوڑ کر 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائیں گے، یہ بات بھی بڑی عجیب ہو جائے گی، سمجھنے کی بات ہے۔ پھر ایک اور طریقے سے سمجھیں، دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں پر مکہ مکرمہ سے پہلے چاند نظر آ جاتا ہے، مثلا لیبیا ہے، موروکو ہے، یہ وہ بیلٹ ہے عرب افریقن ممالک کی کہ جہاں پر مکہ مکرمہ سے پہلے چاند نظر آ جاتا ہے، اور ہر مہینے اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے، تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب جب یہ ممالک اپنا چاند دیکھ چکے، 9 ذو الحجہ کا روزہ 9 ذو الحجہ کو اپنے اعتبار سے رکھ چکے، اب 10 ذو الحجہ کو عید کا دن آ گیا، لیکن جب وہ عید کے دن اپنا پہنچتے ہیں 10 ذو الحجہ کو، تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آج عرفات میں وقوف شروع ہو چکا ہے، تو کیا وہ اپنی عید کے دن عرفہ کا روزہ رکھیں گے صرف اس وجہ سے کہ حاجی عرفات میں جمع ہوئے لیکن ان کے ہاں 10 ذو الحجہ ہے، تو کیا وہ عید کے دن روزہ رکھیں گے؟ اس میں بھی آپ کے سوال کا جواب پوشیدہ ہے، بہت آسان طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یقیناً وہ عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ انہیں اپنے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ ان باتوں پر غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام الحمدللہ 13 صدیوں سے جس طرح سے عمل ہوتا آیا ہے وہی طریقہ سنت سے قریب تر ہے، اور اس میں اختلاف نہ ہونے کا زیادہ بہتر معاملہ بنتا ہے۔ اور اگر ہم ٹیکنالوجی کو لے کر بیٹھ جائیں جو ایک وقتی چیز ہے، نہیں معلوم ہمیں کب یہ دنیا سے ختم ہو جائے یا کب کیا ہو جائے، پھر ہم کیا کریں گے؟ اس وقت جو ہم کریں گے اور جو 13 صدیوں سے اہل اسلام کر رہے ہیں وہی کرنا ہم سب کے لیے، اسی میں ہمارا بھلا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میں تو عرفات کے وقوف کے دن ہی یوم عرفہ کا روزہ رکھوں گا، تو ہم انہیں ان کے اجتہاد پر ہرگز بھی انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنائیں گے، ان سے جھگڑیں گے نہیں، بس اب ان سے یہی بات جو آپ کو میں نے سمجھائی ہے ان کو بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے، سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ، اگر نہیں آتی تب بھی وہ اپنی نیت پر اللہ کے پاس اجر پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ ان کی اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق انہوں نے اچھی نیت کے ساتھ ایک کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا ان باتوں پر اختلافی معاملات کے اوپر آپس میں مجادلہ کر کے ایک دوسرے کا دل خراب کر کے کسی کو طنز کا تشنیع کا نشانہ بنائے بغیر اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کریں گے، سمجھ جائیں گے تو الحمدللہ، نہیں سمجھیں گے تب بھی کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت سب کی نیتوں کو بہتر جانتا ہے۔ پھر آخری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ امید ہے کہ اس مسئلے میں اس کے حل کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ وقوف عرفات کا جو وقت ہے سنت کے مطابق وہ زوال سے لے کر مغرب تک ہے، اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ زوال سے لے کر مغرب تک نہیں ہوتا، بلکہ روزہ صبح صادق سے لے کر مغرب تک ہوتا ہے۔ اگر وقوف عرفات کے ساتھ اس روزے کا تعلق جوڑ دیا جاتا اور مخصوص کر دیا جاتا کہ روزہ اسی دن ہے جس وقت وقوف عرفات شروع ہوگا، تو پھر روزے کے اوقات کے معاملے میں بڑا شدید اختلاف ہوتا کہ ہم کہتے کہ وقوف عرفات تو شروع ہوا نہیں، وہ تو زوال سے شروع ہوگا، تو پھر ہم روزہ کب رکھیں؟ زوال سے شروع کریں؟ نہیں، روزہ تو ہم صبح صادق سے ہی شروع کریں گے۔
اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وقوف عرفات ایک الگ عمل ہے اپنے مقام کے اعتبار سے، اپنی تاریخ کے اعتبار سے۔ جو حاجی حضرات وہاں پر گئے ہیں وہ 9 ذوالحجہ کے زوال کے وقت اپنے وقوف کو شروع کریں گے، مغرب پر اس کا اختتام کریں گے، جبکہ روزہ رکھنے والے اپنے علاقے کے اعتبار سے، اپنی رویت کے اعتبار سے 9 ذوالحجہ کو صبح صادق سے روزہ رکھنا شروع کریں گے اور مغرب تک ختم کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس اختلافی مسئلے پر ضد بحث کی بجائے ہم یہ کوشش کریں سمجھنے کی کہ قرآن و حدیث میں ہمیں ان موجودہ مواصلاتی جو وسائل ہیں ان کے علاوہ تاریخ اسلام میں ہمیں کیا عمل ملتا ہے۔ جب ہم اس پر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی اختلاف نہیں ہوگا اور ہم سب اسی طریقے پر رہیں گے جس پر اہل اسلام رہے ہیں۔ اور پھر اس بات کا بھی امکان ہے کہ اگر مثال کے طور پر پاکستان میں ایک شخص رہ کر وہ عرفہ کے دن کا روزہ حاجیوں کے وقوف عرفات کے ساتھ جوڑتا ہے اور اسی پر بضد رہتا ہے اور لوگوں کو بھی اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے سمجھاتا ہے، تو اس سے اختلاف کے بڑھنے کا اندیشہ ہے کہ لوگ آپس میں الجھ جائیں گے اور پھر نتیجتاً اختلاف جس کی ممانعت کی گئی ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس اختلاف سے بچنے کے لیے اور یوم عرفہ کے بعد یوم النہار کو عید کا دن منانے کے لیے ہمیں اپنی رویت کا اعتبار کرنا چاہیے، اور حاجیوں کا معاملہ میدان میں جو عرفات کے وقوف کریں گے ان کا معاملہ سعودی عرب کی تاریخوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ حج کا تعلق مکہ مکرمہ کی سرزمین کے ساتھ ہے، وہیں پر تمام اراکین اور اس کے جو مناسک ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ وہ اپنی تاریخ کے اعتبار سے کریں گے، ہم اپنی رویت کے اعتبار سے ذوالحجہ کے 9 روزے رکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 9 ذوالحجہ تک روزے رکھنا جو ابو داؤد کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اگر ہم اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر اگر وقوف عرفات تک 9 ذوالحجہ کو سمجھا جائے گا تو ہماری رویت کے اعتبار سے 8 ذوالحجہ کو ہمیں روزے ختم کرنا پڑیں گے، جبکہ حدیث میں 9 ذوالحجہ کا تذکرہ 9 ذی الحجہ کے الفاظ سے علیحدہ سے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔